سر، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی تنظیم بن رہی ہے اور ناکام ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں ایک اسلامی سسٹم کیسے قائم ہوگا؟ پاکستان میں سب سے پہلے تو دنیا کی جب تک کوشش نہیں کرے گا پاکستانی، تب تک پاکستان بھی نہیں کچھ کر سکے گا وہ. If you aim at the tree, you might not cross the tree, but if you aim at if you go for the stars, you'll definitely cross the tree. اپنا سکوپ تو بڑھائیں نا پہلے. تو جب جیسے ہی آپ پاکستان کی بات کریں یا چلیں پاکستان کی بھی بات کر لیں تو رول تو وہی لگے گا. کلسٹر بہت بڑا ہے پاکستان کا بھی، 200 ملین پیپل. آپ نے جب تک انٹلیکچوئل فتح نہیں کی تب تک آپ فزیکلی کوئی چیز بھی پرماننٹلی اور لانگ انف ڈیوریشن کے لیے فتح نہیں کر سکتے. دیر از اے پرابلم ہیئر، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. لوگ اپنے ذہن سے فتح ہوتے ہیں. لوگ آپ کی تلواریں بھالے ڈنڈے گولیاں دیکھ کے نہیں فتح ہوتے، وہ تابع ہوتے ہیں. فتح کرنا ہے ان کو، ان کے دل مسخر کرنے ہیں، تو ان کو ان کی سوچ کے اس پیرائے کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرانا ہوگا کہ جس میں وہ مان لیں کہ ہاں یہ ان کے پاس ان سوالوں کے بھی جواب ہیں. یہ فطرت کی آوازیں ہیں، ان کو آپ انسانی سطح پہ نہیں تابع کر سکتے جب تک کہ آپ اس بچہ باپ سے تابع نہیں ہوتا. اگر باپ جواب نہ دے رہا ہو تو وہ بھی اسکول کے ٹیچر یا اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے اور باپ ہی کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے میرا دنیا میں، اس سے نہیں فتح ہو سکتا. اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ڈنڈے اٹھائے یا بندوقیں اٹھائیں اور دنیا فتح ہو گئی، ایسے تو نہیں ہوگا. تو کوئی بھی اسلامی تنظیم کوئی بھی بن رہی ہو اس وقت، وہ آپ دیکھیں جیسے کیا چیز بتا رہی ہے. they are not establishing themselves as intellectuals who are going to answer the deeper questions جو کہ ایک انفرادی طور پہ اندر سے آتے ہیں ہر انسان کے، عورت ہو یا مرد. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دجال نے آگے یہ کام کر دینا ہے اور آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہ جائیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں. دجال کو چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے دجل سطحی قسم کی باتیں کر کے پوری یورپ کو انہوں نے فتح کیا، 300 سال تک حکمرانی کی. کون لوگ تھے؟ ابھی تک امریکہ مرہون منت ہے ان اسکالرس کی جو کہ انٹلیکچولی کو دعوت دیتے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی بھی دنیا دیکھیں آپ. یہ تو اپنے اپنے کنووں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کے داروغہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. لوگ اپنی فطرت کی آوازیں اور سوال لے کے انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بچے بھی. اور وہ ریلیٹیولی بہتر سوال جواب دے رہے ہیں، وہ ایبسولوٹ آنسر تو وہ بھی نہیں دے رہے. نبی علیہ السلام کی طرف سے آئی گئی ان نفسیاتی جو معاملات کو، جو سوالوں کے جواب جو صحابہ کو ملتے تھے، اس لوگ آ کے درس لیتے ہوتے تھے. ایسے نہیں پوری دنیا عرب کے تابع آئی تھی. آپ کے سمجھ رہے ہیں عرب صرف اور صرف تلواروں سے ہی اتنے 100 سال تک حکمرانی کرتا رہا اور کسی ایک بھی کلسٹر نے کبھی بھی ہمت نہیں گئی کہ اس دوران تک میجر موومنٹ کی جائے اسلام کے خلاف. ایج آف اسلام کو ایج آف اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ایونٹ آف اسلام کیوں نہیں کہتے؟ دس از اے بگ پرابلم. جب تک آپ نے ذہنی طور پر آزاد نہیں کیا اپنے بچوں کو، ان کو طاقت نہیں دی سوچنے کی، تب تک آپ نے اور آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوچنا جیل میں نا کسی کال کوٹری میں بھی بند کر دیں گے، انسان سوچنا نہیں بند کر سکتا. تو جب بھی آپ نے کسی بندے کسی گروہ کو تابع کرنا ہو، فتح کرنا پڑنا، اس کو فتح کرنا ضروری ہے، اس کو مسخر کرنا ضروری، اس کی سوچ کو مسخر کرنا ضروری ہے. اور وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اور زیادہ بڑا لاوا بن جاتا ہے اندر، وہ پھر پھٹتا ہے. اور یہی ہوا مسلمانوں کے. دیکھیں آپ صحابہ کا دور، جب تک صحابہ کی سوچ زندہ تھی تب تک مسلمان جو ہے وہ دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا. جیسی صحابہ کی وہ والی سوچ، وہ والی نفسیات جو صحابی سے ڈائریکٹ آتی تھیں، نبی علیہ السلام سے لے کے آئے ہوئے تھے، لوگ پل پڑے تھے عرب کی طرف اپنے بچے لے کے. اور اب آپ خود سوچیں، موقع چاہیے مسلمانوں کو اپنے ملک چھوڑ کے بھاگنے کا. مطلب 3 ہائرارکیکل نوڈز ہوتی ہیں، ہم تو بیسک کے اوپر نہیں پورا، ہم تو سیکیورٹی نہیں دے رہے نا. لوگ سیکیورٹی لینے ہی آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہاں آج کسی کا حق نہیں مارنے دیتے. حق مارنا تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ڈیپر نوڈ کے اوپر اگر آپ سوچ کو مسخر نہیں کر رہے تو لوگ آپ کی، بے شک آپ سیکیورٹی بھی دے رہے ہوں تب بھی نہیں لوگ آئیں گے. مگر ابھی تو یہ حالات ہیں کہ ہم سروائیول موڈ کے اوپر ہیں. لوگ ایٹ لیسٹ سیکیورٹی لینے ہی آ رہے تھے، اتنی طاقت لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تینوں لیولز بتائے ہوئے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کو بیسک سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں، انصاف کا نظام انتظام کریں تو لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں آئیں گے. یہاں پہ بیٹھ کے بھی وہ کسی اور کے تابع ہوں گے، پھر ریئیکشنری موومنٹ سٹارٹ ہو جائیں گی.
یہ تو میں تب کی بات کروں نا اگر آپ بیسکس انصاف کا نظام بھی پورا کر کے بیٹھے. مگر یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہے کہ سوچ کو پوری طریقے سے تمام تر سوالوں کے جواب ان دا بگر لینڈسکیپ پوری انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہوں. اور مسلمان دے ہی نہیں رہا. مسلمان میکسیمم اب تو خیر امت سے چھوڑ کے ملکوں پہ آ گیا. امت بھی بہت بڑا سیمپل تھا نا, 2 ارب بندوں کا سیمپل اگر ہم کسی طریقے سے یونیفائی کر کے ان کو انہی کو تابع کر لیتے. مسلمان کے تابع نہیں ہے تو یہ اسلام کا نظام تو دنیا پہ نافذ ہونے کے لیے باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم. ایک مسلمان اپنے گروہ کو نہیں فتح کر سک رہا ہے, دنیا کو فتح کرے گا. یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی تنظیم کی کاوشیں پوری ہو جاتی تو کتنی دیر تک چلے گی وہ خلافت. سوچیں تو صحیح. کیا آپ کو خود نہیں پتا اس سوال کا جواب؟ سب کو پتا ہے اس سوال کا جواب کیا. سو لیٹس ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش. اپنے آپ کو مفت کے یہ جھوٹے دلاسے مت دیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا تو ہمارے ذہن میں بھی اتر گیا, دل میں بھی اتر گیا. ایسے نہیں ہوتا. قرآن پاک کو عربی میں پڑھ کے سنا دینا, اپنے مولوی صاحب کی تشریحات آگے کر دینا, یہ سوچنا ہی نہ کہ نبی علیہ السلام نے دنیا فتح کیسے کی تھی. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں آواز ہی اس سوچ کو دے رہے ہیں کہ جو اندر سے اٹھتی ہے. کاپی پیسٹنگ کبھی بھی آپ خود بتائیں, میں اگر یہاں پہ سلائیڈ پڑھ رہا ہوتا کسی ایک پرانے اسکالر کی یا کسی گورے کی یا کالے کی یا مسلمان کی یا دہریے کی سلائیڈز پڑھ رہا ہوتا ہے میں بیٹھ کے, تو کیا آپ کے ذہن پہ کیا نقشہ گزرنا تھا میری تمام باتوں کہ تو خود کون ہے. تو مطلب تو ایک چینل ہے, پوسٹل سروس ہے تو بیچ میں. یہی سوچنا تھا نا آپ نے. کاپی پیسٹنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کام آنی کسی کے. اوریجنل تھاٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے اور وہی اندر سے سب کے آتی ہے. چاہے وہ چلی میں بیٹھا ہوا ہو ایک کرسچن, یا روس کے کونے میں بیٹھا, سائبیریا میں بیٹھا ہوا ہو ایک کمیونسٹ, یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہو, الاسکا میں بیٹھا اسکیمو ہو. آوازیں ایک ہی آ رہی ہیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. سوالوں کی لسٹ ہی وہ ہے اصلی پرچہ جس کا آنسر آپ اس وقت دنیا میں دیں تابع ہو جائیں گے لوگ. آپ دنیا کے تمام تر ایراز کی ہسٹوریکل ڈیٹا ریکارڈنگ کریں, دیکھیں سوال کے پوچھے جا رہے تھے فلسفیوں سے, وہی 10-20 سوال ہیں, وہی نہیں آنسر دے سک رہے. میں تو پرچہ چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. معاملاتی سوال جو تو بہت بات کی بات ہے, وہ تو سیکنڈ ڈگری ہے کہ معاملات کیسے پورے کرتے ہیں, اس میں احسن طریقہ کیا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آپ پورا کا پورا نبی علیہ السلام کا ماڈل نیچے ٹرانسفیوز کریں اپنے بچوں میں, تب کہیں جا کے اٹریکشن ہوگی. لوگ اٹریکٹ خود ہی ہوتے ہیں. کوئی کہنے کی کسی کو زبردستی اپنی طرف بہلا پسلا کے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ خود ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اتنا زبردست کنیکشن ہے ایک انسان کا دوسرے 7 ارب انسانوں کے ساتھ. جو اصلی سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے, لوگ اس تک آتے ہیں, وہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا آسان سا معاملہ ہے. بہرحال تو جتنی مرضی تنظیمیں بنا لیں آپ, جب تک آپ نے سوچ نہیں پتہ کی تب تک آپ نے بس کپڑے ہی بدلوائے ہیں لوگوں کے, اور پگڑیاں ہی پہنائی ہیں, کلوں کے کلر ہی بدلوائے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. وہ 1-2 نسلوں کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد واپس اپنے دور کے تمام تر فلاسفرز کی سوچ کے تابع آ جاتے ہیں. ہمارے بیٹے نہیں آئیں گے تو پوتے آ جائیں گے, بیٹیاں نہیں آئیں گی تو پوتیاں آ جائیں گی. وہ بھاگ ہی جائیں گی. 2 نسلوں تک کی خلافت نہیں چاہیے ہمیں 1000 نسلوں قیامت تک کی خلافت چاہیے. اگر ایسا چاہتے ہیں تو وہ والے بیسکس کو تو پکڑیں, اور بہت آسان سے ہیں, اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس, سب کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سو اٹس اے جاب آف ایوری مین ٹو ٹرین ہز اون سن اینڈ ڈاٹر, کس طریقے سے آزاد ہو, اور جو جتنا اونچا اڑے گا باقی سب اس کے تابع آئیں. وہ لوگ اڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کتنی اونچی اڑان پہ ہے, لوگ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ہر چیز اس ادا کو کاپی کرتے ہیں. اسی کو اتباع کہتے ہیں. نفسیات کا علم آج کے مسلمان کی زندگی میں ایسا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آج کا مسلمان ہو یا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا, نفسیات کا علم تو دیکھیں کچھ ریڈار اللہ تعالیٰ نے خود ہی تنصیب کی ہوئی ہے بچپن سے ہی. اور نفسیات کا زیادہ علم فارمل لیول کے اوپر بہت بعد کی سٹیج پہ آتا ہے. بیسکلی ہر انسان نفسیات ہی کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ ماں باپ کو بھی بچہ دیکھتا ہے بچپن سے, کہ ماں باپ کے تیور دیکھتا ہے, اس کی پریزنس دیکھتا ہے. ماں باپ خود بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں, بیہیویئرل مینجمنٹ ہی کرتے ہیں نا سارے. سو
نفسیات کا تو علم ہم لے رہے ہیں، چاہے نہ چاہیں، ہر بندہ نفسیاتی کا علم لے رہا ہے، اسی کے ریئیکشنز، ایکشن اینڈ ریئیکشنز کو نوٹس کرتا ہے، پھر پیٹرنز دیکھتا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. شادی ہو جائے تو لڑکی دیکھتی ہے معاملہ کیا ہے گھر پہ، دفتر میں آپ جائیں تو لڑکا لڑکی دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلائمیٹ کیا ہے، اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. کسی امریکہ برطانیہ جائیں یا وہ لوگ ادھر آئیں تو سارے اپنے آپ کو کلچرل سائیکالوجی کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب نفسیات کا علم ہے، یہ لینا تو بے حد ضروری ہے. بس وہی بات ہے، آبزرویشن اپنے لیے اگر کریں گے، آپ اپنے لیے مقصد آپ کو ہوگا کہ میرا سروائیول ہو جائے، اب تو بڑا اچھا نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ. مگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بھی دنیا کی پوری بقا کیسے ہوگی، انسانیت کی بھلائی کیسے ہے، کیا کروں ایسا، تب بھی وہی علم ہے، مگر اس کا اپرچر بڑھا دیں، آپ خود ہی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. فارمل ماڈلنگ کرنے کے لیے اسٹرکچرز کیا پریزنٹ ہوئے ہیں، پیٹرن انالیسس کیا کیا گیا، کہاں کہاں کون کون سے ایکسپیریمنٹس تھے، کس طرح کی کاز کو کس طرح کے افیکٹس کے ساتھ میپ کیا گیا، سمٹمز کیسے نکالتے ہیں، کیا ڈائگنوسس رہا ہے فارمل لیول کے اوپر، جو لیبس کے اندر پیور ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے. بڑے بڑے پوری پوری قوموں کے ساتھ نفسیاتی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. امریکہ کی آپ دیکھیں تو صحیح، سائیکالوجسٹ کے یہ کارنامے دیکھیں تو صحیح وجہ سے کیا یا غلط وجہ سے کیا، ڈیٹا تو ڈیٹا ہے، کیا ہوا تھا، اس کا اثر کیسے آیا لوگوں کے اندر، کیا بیہیویئر چینج آیا، یہ سب پتا تو کرنا پڑے گا ایز اے مسلم. تو جب آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نفسیات بتائی ہیں، پوری پوری قوموں کی، ایک ایک قوم کی کہانی سنائی. کس لیے سنائی تھی؟ کہ آپ کی اٹینشن لے سکیں. ناؤذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ہماری اٹینشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نفسیات کا علم دے دیتے کہ قوموں کی کمیونل سائیکالوجی ہوتی کیا ہے، کیا واقعہ ہوتا ہے، تو پوری پوری قوم جتھا بنا کے کیسے ایک طرح کا بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتی ہے. فیئر اینڈ فیسینیشن کی کرو کہاں پلاٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہے. جس کو ہسٹری نہیں پتا اس کو سائیکالوجی کیسے سمجھ آئے گی. سو ہسٹری کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طرح کے ایونٹ کے اوپر کس طرح کا ریئیکشن دیا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں نے بھی، سو یہ فرد نے بھی. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر حکمت عملی بنانے لگیں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تو پیچھے اس طرح کی حکمت عملی کے اوپر کیا ریئیکشنز آئے تھے. نفسیات کا علم ہے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نے کانشیسلی اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا اس بارے میں، تو پھر آپ کسی اور کے استعمال ہونے کے لیے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں. آپ یو این انسٹرومنٹ فار somebody else's ایکسپیریمنٹ، ہز ڈسپوزل. ہم ہر وقت کسی نہ کسی نفسیاتی عمل کے اندر عمل پیرا ہیں. کوئی نہ کوئی کام تو ہم کسی نہ کسی سوچ کے تابع ہو کے کر ہی رہے ہیں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ کسی کتنے کیا کتاب لکھی تھی، کیا حکمت عملی تھی، کیا منظم کاوش تھی، یا ہیپ ہیزرڈلی چل رہے ہیں، کر تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ. کوئی نہ کوئی کاز تو ہے جس کے افیکٹس ہماری پوری لائف پہ آتے ہیں. دیکھ لیں آپ ابھی ہسپتالوں میں جائیں، آپ کو پتہ چلے، بزرگان کو دیکھیں، کسی نہ کسی نفسیاتی عمل کے تھرو 50 60 70 80 100 سال کی زندگیاں گزاری ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کے تابع رہے، کس سوچ کے تابع رہے، کس کی سوچ کے تابع رہے. یہ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ جو سائیکالوجی اور ہسٹری کو نہیں سمجھ سکا اس کو تو اسلام دور سے بھی نہیں سمجھ آئے گا. تو آج کے مسلمان کو یہ دو علم فارمل لیول پہ لینے ہیں تاکہ کانشیس ہو جائے. اگر وہ فارمل لیول میں نہیں لے گا تو سب کانشیسلی تو کر ہی رہا ہے. وہ جانے نہ جانے تو یہ بس، اگر جانتا ہوگا تو کچھ مینیج کرے گا اس کو، نہیں جانتا ہوگا تو کسی اور کے کوئی اور اس کو مینیج کر رہا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ جتنے بڑے پروفیسرز بنے پھرتے ہیں یا لیجسلیٹرز بنے پھرتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹیرینز بنے پھرتے ہیں، مولوی بنے پھرتے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی اور کی سوچ کے تابع ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، آزاد ہی نہیں ہوئے. اصل میں نا جو غلامی ہوتی ہے نا، وہ زنجیروں سے نہیں ہوتی، وہ سوچ سے ہوتی. آپ جس کی سوچ کے تابع ہیں وہ اس کے غلام ہیں. آپ کو اگر اتنا سا علم نہیں آیا ہوا تو پھر اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غار ہرا کے 10 سال ہیں نا، وہ پڑھنے ضروری ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے پوری دنیا کے تمام ہر انسان کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کیسے دیکھا جا رہا تھا. نبی اسلام کے سامنے کیسے عیاں ہوئے سارے چھوٹے چھوٹے خدا جو ہر بندے کے اندر اس نے اس وقت چھپائے ہوئے تھے. ابھی بھی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں 15 16 سال کے اندر جس محفل میں بیٹھے اس کو بیٹھے ہوئے تمام تر افراد کی، تمام تر خداؤں کی تمام تر تصویریں آ رہی ہوں، تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کے سوچ کے تابع ہے وہ. اب جس کی سوچ کے تابع ہے وہی اب اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ بیسکس ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کا افیکٹ کیا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کا اور کسی اور کا فلسفہ ٹکراتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے، دوستی میں نہیں رہ سکتے. کسی کے تابع ہو کے رہنا تو دور کی بات ہے، دوستی میں نہیں رہ سکتے.
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحبت بڑے احتیاط سے چننی پڑے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس گروپ کی کمیولیٹو سائیکالوجی کو ایبسولوٹ مورالٹی سمجھ کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں آپ. نبی السلام نے شاہ فرمایا تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, تجھے اٹھایا بھی اس کے مذہب پہ جائے گا. یہ کیا ہے؟ نفسیات کی تعلیم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کا لفظ بار بار دہرا رہے ہیں. انسان یہ ہے, انسان نقصان میں ہے, انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ کیا ہے؟ نفسیات کی تعلیم ہو رہی ہے. قرآن پاک نفسیات کی تعلیم کے بغیر کیسے سمجھ آئے گا آپ کو؟ ہسٹری کیسے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نفسیات کی تعلیم دے رہے ہیں. اور میں تو خیر اس لفظ کے خلاف ہوں جو اردو میں انہوں نے کسی نااہل نے ٹرانسلیشن کی ہے نفسیات کی سائیکالوجی کو. بہرحال اس کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی سائیکالوجی میں لفظ پوری طرح منقص ہے, میں اس کو ایسے تو نہیں بدل سکتا. بہرحال سائیکالوجی کو سمجھیں ورنہ اسلام سمجھ نہیں آئے گا.